ہر ماہ محفل 11ویں شریف کے موقع پر ہم سلطان الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کرتے ہی کرتے ہیں۔ آپ سرکار نہ صرف علمی لحاظ سے نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے بلکہ آپ توکل الی اللہ کے بھی عظیم منصب پر فائز تھے۔ اکثر اوقات اولیاء اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان اولیاء اللہ کا ذکر ان کی کرامات سے ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ان کی کرامات سے ہوتا ہے۔ تو بندہ ناچیز کی کوشش ہے کیونکہ ہر مہینے 11ویں شریف پر حضور غوث اعظم کی کرامات کا تذکرہ ہوتا ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کے اوپر بھی نظر ڈالیں کہ آپ کا توکل الی اللہ پر کیا کہنا ہے، توکل پر آپ کا کیا کہنا ہے، آپ نے تقدیر کے متعلق کیا فرمایا، اور آپ کی علمی معاشرتی جو زندگی تھی عام لوگوں کے لیے آپ نے اس میں کیا کردار کیا، آپ کی اس میں کیا لوگوں کو آپ نے کیا چیزیں سکھائیں یا کیا چیزیں پڑھائیں۔ تو حضور غوث اعظم تصوف، روحانیت اور ولایت ایک نچوڑ میرے بابا جان میرے قبلہ پیر و مرشد فرماتے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء و صوفیاء کو فرماتا ہے کہ مجھے کرامتوں کی ضرورت نہیں بلکہ کرامتیں تو تمہارے نفس کی طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مجھے کرامتوں کی ضرورت نہیں بلکہ کرامتیں تو تمہارے نفس کی طلب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو طلب ہے وہ استقامت، اللہ تعالیٰ کی جو طلب ہے وہ استقامت میں ہے۔ اس لیے میرے پیر و مرشد میرے بابا جان میرے سید وہ اکثر یہ بات ہمیں فرماتے ہیں استقامت میں کرنا، اکثر ہمیں فرماتے ہیں اللہ یا رسول اللہ زندہ رہو۔ وہ فرماتے ہیں استقامت میں کرامت ہے، اسی لیے اولیاء اللہ نے بھی فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا درجہ کرامت سے اونچا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا قول ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم نہ صرف ولایت اور روحانیت میں غوث الاعظم ہے بلکہ آپ علم و معرفت کی دنیا میں بھی غوث الاعظم ہیں، اور آپ جلیل القدر مفسر قرآن تھے، امام فقہ تھے، اور آپ کے مریدین آپ جو پڑھاتے تھے، اسٹوڈنٹ جو آپ کے پاس آتے تھے وہ علم فقہ سیکھنے آتے تھے، علم الحدیث سیکھنے آتے تھے، علم عقیدہ سیکھنے آتے تھے، تصوف کے بارے میں سیکھنے آتے تھے، معرفت کے بارے میں آپ سے سیکھنے آتے تھے۔ تو یہ کرامات کے علاوہ چیزیں جو آپ پڑھاتے تھے اور سکھاتے تھے، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ غالباً حضور غوث اعظم کم و بیش 13 علوم پڑھاتے تھے۔ حضور غوث اعظم ایک دن میں 13 سبجیکٹس پڑھاتے تھے، اور آپ کا جو مدرسہ تھا وہ آپ ہی کے پیر و مرشد اور مربی کا تھا، شیخ حماد عباس کا، جہاں پہ آپ کا مدرسہ موجود ہے۔ اور آپ ہی کے مدرسے کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے مدرسے سے ہر سال تقریباً کم و بیش 3000 طلبہ جید عالم اور محدث بن کے گریجویٹ ہوئے۔ 3000 جو گریجویٹ ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے پڑھنے والا کتنا، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو عجیب سی بات ہے
جس کا شاید بہت کم لوگوں کی یہ علم میں ہوئی اس کے بارے میں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، ان کے لشکر میں حضور غوث اعظم کے مریدین بھی تھے، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، طلبہ بھی تھے، اور آپ کے خلفاء بھی تھے۔ تو آپ صرف آپ کے جو طلبہ تھے وہ صرف ایک عالم نہیں تھے، بلکہ وہ ایک کامل مجاہد بھی تھے، وہ جنگوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم کے مرید اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو چیف ایڈوائزر تھے امام ابن قدامہ حنبلی، وہ حضور غوث اعظم کے شاگردوں میں سے تھے اور آپ کے خلفاء میں سے بھی تھے۔ یہ وہ برکت ہے۔ تو اس بات سے یہ بھی سمجھ آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو جنگ جیتی، جو بیت المقدس فتح کیا، اس میں حضور غوث اعظم کی روحانیت بھی شامل ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ بے شمار محدثین اور ائمہ اعظام حضور سیدنا غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 کی مجلس ہوتی تھی جس میں حضور غوث اعظم بیان فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے مناقب شیخ عبدالقادر جیلانی میں لکھا ہے کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور حضور غوث اعظم کے یہ فیض بھی تھا اور آپ کی کرامت بھی تھی کہ 70,000 مجمع میں جو پہلی صف والے جس آواز سے جو بیان سنتے تھے، 70,000 کی آخری جو صف ہوتی تھی اس میں بھی اسی آواز میں لوگ بیان سنتے تھے۔ اب سمجھنے کی بات ہے 70,000 کا مجمع، اور اس زمانے میں جس میں لاؤڈ سپیکر ہوتی تھی، تو وہ حضور غوث اعظم کا کیا فیض تھا، وہ کیا کرامت تھی کہ جو پہلی صف والے جس آواز کو جس طرح سنتے تھے اسی طرح 70,000 کی آخری صف کے لوگ بھی سنتے تھے۔ اور اسی مجلس کے متعلق مشہور ہے جس میں محدث ابن جوزی بھی ہوتے تھے، ان جیسے محدثین اور بڑے بڑے علماء موجود ہوتے تھے۔ محدث ابن جوزی کے متعلق یہ مشہور واقعہ ہے جو اکثر بابا جان سیدی فرماتے ہیں کہ محدث ابن جوزی ایک بار آپ کی مجلس میں تشریف لائے، حضور غوث اعظم نے اپنا بیان شروع فرمایا، آپ نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی تفسیر پہلی بیان فرمائی۔ تو کیونکہ محدث ابن جوزی اپنے وقت کے بھی محدث تھے، سب سے بڑے علماء میں سے تھے، آپ کہنے لگے میں یہ تفسیر جانتا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان فرمائی۔ محدث ابن جوزی فرمانے لگے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے اس کی تیسری تفسیر بیان فرمائی، وہ فرمانے لگے میں اس کی بھی تفسیر جانتا ہوں۔ البتہ حضور غوث اعظم 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں تفسیر محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں تمام تفاسیر جانتا ہوں، کیونکہ آپ اپنے وقت کے بھی محدث تھے۔ جب حضور غوث اعظم نے 11 تفاسیر بیان فرما لی، اب حضور غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی، تو اب محدث ابن جوزی ایک دم سے پریشان، اب وہ سوچیں کہ یہ تو میں نے کہیں پڑھی نہیں، میں نے کہیں سنی نہیں۔ حضور غوث اعظم نے اس کی 13ویں، ایک ہی آیت کی 13ویں تفسیر بیان فرمائی۔ محدث ابن جوزی سوچی جائیں کہ میں نے کیوں ساری زندگی پڑھی، وہ بھی تو اپنے وقت کے محدث تھے، انہوں نے صرف 11 تفاسیر سنی تھی اس ایک آیت کی۔ حضور غوث اعظم نے 14ویں بیان فرمائی، 15ویں بیان فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور غوث اعظم نے 40,000 حدیث فرمائی، اس کے بارے میں تفسیر فرمائی۔ تو محدث ابن جوزی حیران اور پریشان رہ گئے کہ میں نے ایک آیت کی صرف 11 تفاسیر سنی یا پڑھی، اور حضور غوث اعظم نے اس کی 40 تفاسیر بیان کی۔ اب جب حضور غوث اعظم نے 40 حدیث تفاسیر بیان فرما لی، اب حضور غوث اعظم فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے یہ تو تھی کال کی، اب آتے ہیں حال کی تفاسیر کی طرف۔
یہ تو تھی کال کی، اب آتے ہیں حال کی طرف۔ اب حضور غوث اعظم نے پہلی تفسیر اسی ایک آیت، تو مجمع جو ہے کتابوں میں لکھا ہے وہ تڑپ اٹھا، یہاں تک کہ جو محدث ابن جوزی ہیں وہ اٹھے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ۔ محدث ابن جو اپنے وقت کے محدث جو سوچ رہے تھے کہ مجھے سارا علم ہے، ساری تفاسیر میں نے پڑھی ہیں، جبکہ 11 تفاسیر کے بعد 12ویں سے لے کے 40 تک انہوں نے کوئی ایک تفسیر نہیں سنی تھی جن کو حضور غوث اعظم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح اس کے بعد حضور غوث اعظم نے حال کی تفاسیر پر بیان شروع فرمایا۔ یہ حضور غوث اعظم کی کرامت تھی، فیض تھا، اور ان کی تعلیمات تھی کہ انہوں نے علم پر بھی اتنا کام کیا، انہوں نے علم پہ اتنا ہی کام کیا، اور اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، خلفاء کو یہ سکھاتے بھی تھے، اور اپنے علم و مقام اور مرتبے کی طرح آپ توکل الی اللہ کی عظیم منصب پر فائز تھے، عظیم منصب پر۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز اعلی مکانی حضور سیدنا غوث اعظم توکل کے بارے میں آپ سے دریافت کیا، مریدین نے، اسٹوڈنٹس نے، آپ توکل کے بارے میں پڑھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دل صرف اللہ کی طرف لگا رہے اور اللہ کے غیر سے الگ الگ، یعنی آپ نے فرمایا کہ دل جو ہے توکل یہ ہے کہ دل صرف اللہ کی طرف لگا رہے اور اللہ کے بجائے ہر چیز سے دور رہے۔ شیخ فقہ ابو الفضل جیلی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور حضور سیدنا غوث اعظم اس بارے میں بیان فرما رہے تھے، اور آپ کی مجلس میں فقہاء اور فقراء موجود تھے، آپ قضاء اور قدر کے بارے میں بات فرما رہے تھے، قضاء و قدر کی تقدیر، اس کے متعلق فیوچر کے بارے میں آپ بیان فرما رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہے، اس پر کلام فرما رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا سانپ چھت سے آپ کی گود میں آ گیا ہے، تو جب گود میں سانپ کرتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جتنے فقہاء اور فقراء بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے بھاگ، لیکن آپ اپنا کلام جاری رکھتے ہیں، آپ رکتے نہیں، آپ اپنا کلام جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوتا ہے اور آپ کی گردن سے لپٹ جاتا ہے، آپ تب بھی اپنا کلام نہیں روکتا، آپ کلام فرماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنا لیکچر کرتے رہتے ہیں، پھر وہ سانپ آپ کی گردن سے اترتا ہے اور اپنی دم پر آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ شیخ فقہ ابو الفضل فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سے جو سانپ ہے وہ کلام کر رہا ہے، اور حضور غوث اعظم جس سے کلام فرما رہے ہیں جس کو ہم میں سے کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ حضور غوث اعظم کیا بات صرف کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ سانپ جو ہے گفتگو کر کے وہ فرماتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آپ سے کیا بات کر رہا تھا اور آپ اس سے کیا بات کر رہے تھے؟ آپ فرمانے لگتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم صرف ایک کیڑے ہو اور تمہیں قضا قدرت دیتی ہے، یعنی تم قدرت کے اشارے سے کچھ کرتے ہو، اور میں اس وقت اپنے مریدین فقہاء اور فقراء کو قضاء و قدر کے متعلق پڑھا رہا تھا، یعنی اگر سانپ کا کاٹنا لکھا ہوا تھا تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر سانپ کا کاٹنا لکھا ہوا نہیں تھا تو تم کاٹ نہیں سکتے تھے، تم فقط ایک کیڑے ہی ہو جس کو قضا حرکت دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہیں میرا فعل میری بات سے ڈیفرنٹ نہ ہو جائے، کیونکہ میں قضا اور قدر کے بارے میں پڑھا رہا ہوں، تو اسی لیے میں نے تمہیں میں نے نوٹس ہی کیا، میں اپنا بیان جاری رکھا، میں اپنا بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ کا فیض اور کرامت تھی یا رسول اللہ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایک طالب معرفت دور دراز کا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آپ کے آستانے کی شان و شوکت، بادشاہوں جیسا جاہ و جلال دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہاں معرفت و حقیقت کا کیا کام ہے،
جو حضور غوث اعظم کی زندگی مبارکہ تھی ایک شہنشاہوں جیسی جو شان و شوکت تھی، وہ کہنے لگا، سوچنے لگا کہ ادھر معرفت کا، حقیقت کا کیا کام ہے؟ خیر دور سے آیا تھا، وہ رک اس نے کہا کچھ دن رکتی ہیں ادھر۔ ایک دن گزرا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید شاگرد حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور جو ہمارا بحری جہاز ساز و سامان لے کے تجارت مصر پر جا رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ جو بحری جہاز جا رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ تو وہ شاگرد دیکھتا ہے، وہ حضور غوث اعظم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، پھر وہ ایک شاگرد مرید حاضر ہوتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے حضور وہ جو خبر ملی تھی نا کہ وہ ساز و سامان کے ساتھ جو بحری جہاز جا رہا تھا وہ ڈوب گیا، وہ ڈوبا نہیں، وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ آپ پھر اپنے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو وہ جو شخص وہ جو علم و معرفت کے بارے میں سیکھنے آیا تھا، وہ حضور غوث اعظم سے کہنے لگا حضرت انسان کا مال یا تو حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، اور اگر آپ کا مال حلال ہے تو اس کے ضائع ہونے یا نقصان ہونے کی خبر پر آپ نے خدا کا شکر کیوں کیا، اور اگر حرام ہے تب بھی دوبارہ مل جانے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں کیا؟ تو حضور غوث اعظم گیلانی آپ فرمانے لگے، آپ مسکرائے، آپ مسکراتے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ جب مجھے سامان کا نقصان ہونے کا پتہ چلا تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، میں نے جب اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ ہی کی یاد میں مصروف ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا۔ یعنی نقصان ہوا تب بھی آپ نے نقصان کے بارے میں نہیں سوچا، آپ اللہ ہی کی طرف توکل اللہ، آپ اللہ ہی کی طرف آپ نے اپنا دھیان رکھا آپ کے دل کا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب سامان ملنے کی بھی خوشخبری پتہ چلی کہ سامان نہیں ڈوبا، وہ واپس اپنی منزل پر پہنچ گیا، آپ نے فرمایا تب بھی میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور میں نے اپنے دل کو اللہ ہی کی طرف مصروف پایا، اسی لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں اسی لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر مجھے اپنے پیر و مرشد میرے بابا جان کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ اکثر بندہ ناچیز اور میرے بڑے بھائی سید بیرسٹر شیخ احمد محسن کو ایک بات فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ نازل ہو وہ پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو افسوس کس چیز کا اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اطرانا یا غرور کس چیز کا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ وہ ہمیں اکثر یہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی نقصان ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے، وہ دے یا نہ دے، اور اگر لے لے تب بھی اسی کا شکر ادا کرو، اور اگر دے دے تب بھی اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کوئی فکان، حضور پر نور شافی یوم النشور، حبیب رب الغفور، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرو، یقین رکھو، توکل اللہ، اور اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندے جب پہلی پروان صبح کی بھرتے ہیں تو خالی پیٹ اٹھتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بھی فرمایا. آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو اور حلال ذریعے سے رزق تلاش کرو، کیونکہ اگر تمہارا رزق کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے یا زمین کی تہ میں ہے وہ تمہیں مل کر یہ توکل ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے آپ نے فرمایا رزق حلال کھانا کمانے کی اور توفیق اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ اگر تمہارا رزق اللہ تعالیٰ نے کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق دریاؤں کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ تمہیں مل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہر چیز لکھی ہوئی کتاب. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب قبل ان نبرأها. اسی طرح امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ شقیق بن ابراہیم بلخی آپ بھیس بدل کر عبداللہ بن مبارک کے پاس گئے. آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ تو شقیق بن ابراہیم بلخی فرمانے لگے کہ میں بلخ سے آیا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم شقیق کو جانتے ہو؟ کیونکہ آپ ہی شقیق بن ابراہیم بلخی تھے. آپ فرمانے لگے ہاں میں جانتا ہوں. آپ نے پوچھا ان کے اصحاب طلبہ اسٹوڈنٹس مریدین کا کیا طریقہ ہے یا لوگوں کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ صبر کر لیتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کر لیتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے شقیق بن ابراہیم بلخی کو، وہ فرمانے لگے یہ تو ہمارے ہاتھوں کا طریقہ ہے کہ اگر کچھ ملے تو اگر کچھ نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، مل جائے تو شکر ادا کر لیتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ آپ بتائیں کاملین کا کیا طریقہ ہے؟ اب عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ کاملین کا یہ طریقہ ہے کہ جنہیں کچھ مل جائے تو وہ شکر ادا کرتے، اگر جنہیں کچھ نہ ملے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر مل جائے تو وہ آگے دیں. وہ اگر نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں اور اگر مل جائے تو وہ دوسروں کو عطا کرتے ہیں. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. اور اسی طرح امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ اس بات پر تیرا پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے یعنی جو کچھ تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تجھے مل کر ہی رہے گا، چاہے ساری دنیا نے تجھے ملنے دے. اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ دیا تو وہ تجھے مل کر رہے گا. اور اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہیں لکھی تو چاہے ساری دنیا مل جائے وہ تمہیں چیز نہیں کبھی مل سکتی. امام غزالی نے اپنے بیٹے کو فرمایا. تو حضور سیدنا غوث اعظم سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ توکل کی حقیقت اخلاص کی حقیقت کی طرح. توکل کی حقیقت اخلاص کی طرح. اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام کسی بدلے کے لیے نہ کیا جائے. اور ایسے ہی توکل ہے کہ اپنی ہمت یعنی حوصلہ عمل کی کوشش کو جمع کر کے سکون سے اپنے رب کی طرف نکل جائے. حضور غوث اعظم نے فرمایا. اور اسی طرح حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ دنیا کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دے، پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی. بہجت الاسرار شریف میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا دنیا کو اپنے دل سے نکال دو. یعنی وہی بات حضور نے کیا، حضور غوث اعظم نے فرمایا توکل، اللہ پر پورا یقین کرو. اللہ کی طرف دل تمہارا لگا رہنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ تمہیں دے یا نہ دے کوئی چیز، اس کی مرضی ہے وہ دے نہ دے تب بھی اس کا شکر ادا کرو، نہ دے تب بھی اس کا شکر ادا کرو. اور اسی طرح حضور غوث اعظم نے صبر کے متعلق فرمایا. آپ سے جب صبر کے متعلق مریدین نے دریافت کیا تو آپ فرمانے لگے صبر یہ ہے کہ بلا اور مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب یعنی ادب سے راضی پر رضا رہے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم کم. حضور غوث اعظم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مرضی میں بس جو اس نے لکھ دیا اس میں خوش ہو جاؤ، پھر ملے نہ ملے اس کی مرضی ہے، اس پہ صبر کرو اور اسی پہ سر تسلیم کرو.
تو یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے اور آپ کی تعلیمات ہیں، آپ نے یہ چیزیں بتائیں، آپ کی کرامات تو اپنی جگہ تھی، لیکن آپ کی تعلیمات اتنی تھی کہ جیسے بندہ نے چیز نے کیا آپ 13 علوم پڑھایا کرتے تھے، اس میں کیا کیا جو اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، خلفاء کو پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وعلماء ملت